اور خان صاحب کے جو ہاؤس اریسٹ کی باتیں آتی ہیں، کیا یہ تجویز آن دا کارڈز ہے؟ یہ بات درست ہے کہ باقی پارٹی نے کہا کہ بھئی خان صاحب کو کسی طریقے سے کنونس کریں، خان صاحب نے اس تجویز کو خود رد کیا، خود ویٹو کیا؟ دیکھیے یہ 22 نومبر کو بھی یہ تجویز آئی تھی، بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں نتیا گلی میں گورنر ہاؤس کی صفائی شروع ہو گئی تھی، اور پھر انہی مذاکرات میں 22 نومبر سے 25 کے دوران جو مذاکرات ہوئے اس میں پھر حتمی طور پر یہ پیشکش کی گئی کہ 20 دسمبر تک خان باہر آ جائے گا. تو لہٰذا اب اگر کوئی ہمیں اس پہ رادی کرنا چاہے کہ جی خان ہاؤس اریسٹ رہے، خان نے بھی نہیں ماننا ہے، کیونکہ 500 دن کی جو عبادت ہے ان کی، جو جیل اور قید و بند کاٹی، اور پھر اب آ جائیں گھر میں یا کہیں پہ میسور ہو کے بیٹھ جائے اور عوام کو یہ تاثر دے کہ جی یہ ڈیل کے نتیجے میں کوئی بہتر جیل میں شفٹ ہو گیا، تو یہ ہماری کوئی گین تو نہیں ہے. تو پھر کچھ لوگ کچھ دو کس بنیاد پہ ہوگا؟ خان پہ جتنے کیسز تھے ان سب کے نتائج تو سامنے آ گئے ہیں. ابھی ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کی کیا اوقات ہیں آئین اور قانون کی نظر میں سب کو علم ہے. اگر انصاف ہو جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا خان کی رہائی میں. تو لہٰذا اور خان کو جیل کے اندر رکھ کے اور کیا حاصل کرنا ہے؟ جیل کے اندر رکھ تو مینڈیٹ چوری ہوا، ضمنی الیکشن چوری ہوئے، آئینی ترمیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم، اور جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہا اس نظام نے ہو گیا. اب انہوں نے یہ تو گین حاصل کر لی ہے، حکومت پہ قبضہ کر دیا، لیکن ان کو نقصان جو ہوئے اس کا بھی ذرا آپ اندازہ کریں نا. یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی سیاست کہاں پہ چلی گئی؟ کیا آپ نے ایک سال میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی یہ ایک بھی جلسہ کر سکے؟ آج بھی ببانگ دہل ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جلسہ کہیں کر کے دکھا دے. عوام پاکستان کل کیا نا انہوں نے ادھر نوڈیرو میں کیا نا، پیپلز پارٹی نے ہر سال کرتے ہیں 27 تاریخ کو شاندار جلسہ ہوتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی ان کی ووٹر بیس ہے، اس کو موبلائز کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، کی کر کے دکھایا انہوں نے سندھ کے اندر. لیکن آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو نظام میں انہوں نے بڑا لوز کیا ہے پولیٹیکلی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ایم ایل این نے بہت زیادہ لوز کیا ہے. تو ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں 31 جنوری کا جو ٹائم فریم ہے، اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ میجر ڈیولپمنٹ ہوگی یا آہستہ آہستہ ہلکی بال پہ جو ہے ٹک 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 چلتا رہے گا؟ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں کی یعنی مذاکراتی ٹیموں کی نیت پہ دار و مدار ہیں. اگر ہماری نیت یہی ہے کہ قوم کو اس کشمکش سے، اس دیگرگو صورتحال سے، اس غیر یقینی صورتحال سے نکالنا ہے، تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو نیت کیسی لگ رہی ہے اس وقت؟ ہے نیت؟ فی الوقت تو میں ذاتی طور پر میری ذاتی رائے ہیں کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، ہو جائیں گے. کیوں کوئی خاص بات ہے کہ آپ کو اس دفعہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ 26 تاریخ سے پہلے والے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، پھر 26 نومبر کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا، تب بھی مذاکرات ہو رہے تھے پر وہ نہیں کامیاب ہو پائے. اس مرتبہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت دونوں اطراف نے ضد کا مظاہرہ کیا. اچھا ٹھیک ہے نا. ہمیں شاید 26 نمبر چنگی ہے اس سے پہلے رک جانا چاہیے تھا. اگر ہم نہیں رکے تو یہ مقتل بھی نہیں بنانا چاہیے تھا ڈی چوک کو. تو لہٰذا وہ ہو گیا. قیمت قوم ادا کر رہی ہے، پاکستان ادا کر رہا ہے. دیکھیں 26 نومبر کے واقعے پہ جو بین الاقوامی برادری نے پاکستان کی جو جگنسائی ہوئی ہے، نہت عوام پہ کون گولی چلاتا ہے خام میں؟ آپ ڈی چوک کیوں ہیں؟ کوئی غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے. مختلف ہے اب کیوں لگ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن اب کوئی خاص سہولت کاری ہے، جیسے آپ کا میں ذکر بھی سن رہی تھی، آپ نے کئی بات کی، کوئی خاص گارنٹرز ہیں، کوئی خاص بیچ میں میڈیٹرز ہیں، کوئی بات بیٹھ کے بٹھانے والے ہیں؟ ہم دونوں کی ضرورت ہے. ہی گارنٹرز ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، نظام کی بھی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور پی ایم ایل این اور ان کے جو جتنے بھی الائز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ جی ہمیں گورننس کرنے دیں، اور یہ گورننس تو نہیں ہو رہی ہے نا. یہ تو اب آپ کہیں میڈیا پہ آپ دیکھیں یا میڈیا کی اپنے سیکٹر میں دیکھ لیں جو آپ کی انڈسٹری ہے، یا پھر آپ سیاست میں دیکھ لیں، آپ معیشت میں دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ میں دیکھ لیں، کہیں پر کوئی حتمی صورتحال ہے، ہر جگہ پہ غیر یقینی صورتحال ہے. لوگوں کو یہ علم نہیں ہے. کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا تھا کہ ڈی چوک آنے پہ پاکستانیوں کو کوئی گولی مارے گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا. کبھی ہم نے سوچا تھا کہ 9 فروری کو مینڈیٹ اس طرح چوری ہوگا؟ بہرحال جو ہوا ہے، قیمت دونوں اطراف
دے رہے ہیں. ہماری قیادت جو ہیں جیلوں میں نظر بند ہیں. خود ہم پھر نہیں سکتے ہیں, پاکستان کے اندر کہیں جا نہیں سکتے ہیں, اور جدھر جاتے ہیں پیچھے سے یہ اہلکار اور پولیس اور روزانہ گھروں پہ چھاپے. تو پھر نیت ٹھیک کیسے ہے جب آپ ایک طرف سے ملٹری کورٹس کی سزائیں ایکسپیڈائٹ کر کے دی جاتی ہیں, جوڈیشل کمیشن بنانا پائے ہاتھ کا کھیل ہے پرائم منسٹر کا, ایسے ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. کوئی ایک بات چیت کے علاوہ کوئی عملی قدم سے آپ کو نظر آئے؟ عملی قدم مجھے یہ نظر آ رہا ہے, دیکھیں سب سے یہ مرحلہ وار ہوں گے. پہلے مرحلے پہ تو سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہائی ہے, اگر یہ رہا ہو جاتے ہیں تو دوسرے مرحلے پہ اگر مذاکرات ہوئے تو جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بات کی ہیں وہ مذاکرات کے لیے پھر وہ پارٹیسپینٹ دوسرے مرحلے پہ درکار ہوں گے, کیونکہ یہ وہ پاکستان کی ایک نمبر قیادت ہوگی جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملک کو اسی طرح چلانا ہے یا پھر ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی, بنیادی انسانی حقوق کی بحالی, جمہوریت کا خواب, ایک روشن مستقبل, ایک پاکستانی جو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے تدارک تو کرنا ہے. تو لہٰذا دوسرے مرحلے پہ خان صاحب اور یہ سب ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے روڈ میپ بنا سکتے ہیں. اور حکومت اپنے جو سارا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ جس کو وہ ضائع کر دیا ہے وہ سب بھول بھلا کر آپ کو پولیٹیکل سپیس دے دے تاکہ آپ آئیں اور ان کی جو ہے سیاسی طور پہ ان کو اور ٹف ٹائم دیں. دیکھیے اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے پھر پاکستان کے لیے بھی سوچنا ہے نا. اگر ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے کہ ہم سب نیک نیتی سے پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں, اقتدار جو ہیں اگر ہمیں درکار ہوتا پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے ہم الائنس بنا کے حکومت بنا چکے ہوتے. پی ٹی آئی کا بیانیہ پھر کیا رہے گا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں, حکومت کو گورننس کرنے بھی دیتے ہیں, تو آپ کا تو سارا بیانیہ ہی اسی کے اوپر ہے نا کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو کہ ہوا ہے, میں اس پہ اگری کرتی ہوں, لیکن اگر آپ ایک قدم پیچھے لے لیں گے تو پھر آپ کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا اس میں؟ مثلاً کیا نقصان؟ ہمیں تو سیاسی طور پہ موجودہ وقت میں خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ قبولیت اور ہردل عزیزی کے معراج پہ پہنچی ہوئی ہے. سیاست کے تمام بیانیوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عوام کے دل کو جیتا جائے. عوام جو ہے آج پاکستان کے عوام خان کے ساتھ اور اس مطالبے سے اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے تب بھی وہی مقبولیت اور عزیزی موجودہ وقت میں جو ہمارے ساتھ ہوا یہی کافی ہے آنے والے 5 سالوں میں ہمیں سیاسی تحفظ دینے کے لیے. اچھا 5 سال تک آپ کا خیال ہے کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے انہوں نے سیٹ کر دیا؟ دیکھیے کون اس ماضی کے ساتھ اور ان اقدامات کے ساتھ جو ہے پی ایم ایل این کو ووٹ دے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ تو اب اگلے الیکشن پتہ چلے گا کہ ان کو کون ووٹ دے گا. بہت شکریہ.